لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک حرف ایک آنچ کا ٹکڑا بھی آنے نہیں دیا. حاضرین یہ تھے صحابہ. حدیث شریف میں آتا ہے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صحابی رسول پہلے بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کفار کی طرف سے ایک صلح نامہ لکھنے کے لیے، مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف آئے. تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ایک شخصیت کے گرد ٹھہرے ہوئے ہیں اور دور سے ایسا دکھ رہا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. تو وہ صحابی جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہلے کافر تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. قریب جا کر دیکھتے ہیں تو صحابہ ہے آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے کی جیسی کیفیت ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ لڑ نہیں رہے ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کر رہے ہیں اس کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں. تو دور سے دیکھنے والوں کو ایسا دکھتا ہے کہ لڑ رہے ہیں. صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وضو کا پانی جو زمین پہ گرتا ہے، ہمارا اور تمہارا، صحابہ نبی کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ایسی سبقت لے جا رہے ہیں کہ دور سے دیکھنے والوں کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ لڑ رہے ہیں آپس میں. تو صحابی ٹھہر کر دیکھتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوک رہے ہیں، زمین پر تھوکنا چاہتے ہیں، لیکن صحابہ بیچ میں ہاتھ لاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جو تھوک ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر رگڑ لیتے ہیں. جس صحابی کو نہیں مل رہا ہے وہ صحابی دوسرے صحابی کے ہاتھ سے مس کر اپنے چہرے پر رگڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک صاف کرنا چاہتے ہیں، صحابہ ہاتھ لا لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیٹے مبارک لے کے اپنے چہرے پر مسل رہے ہیں. تو صحابی پریشان ہو جاتے ہیں جو ابھی صحابی نہیں تھے. پھر کافروں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ تم ان سے جنگ لڑنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو. دوسرے کفار کہتے ہیں، کفار قریش کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں حبشہ کو بھی گیا، ایران کو بھی گیا، شام کو بھی گیا، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا، وہ بھی بادشاہ ہے، لیکن میں جس بادشاہ کو دیکھ کر آ رہا ہوں، جس طرح ان کی رعایا ان سے محبت کرتی ہے، کسی بادشاہ کی رعایا اس طرح محبت نہیں کرتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا معاملہ ہے کہ کسی بادشاہ کا تھوک کوئی بھی وزیر یا کوئی بھی ان کا سیکریٹری ہو یا کوئی بھی اس کا فوجی ہو اپنے ہاتھ میں لے کر منہ پہ نہیں رگڑ لیتا. سب سے زیادہ ہم چاہتے کسے ہیں؟ اپنی ماں باپ کو چاہتے ہیں. اپنی ماں باپ کا تھوک لے کر اپنے چہرے پہ نہیں رگڑ لیتے، دوسرے بادشاہ کا کیسا رگڑ سکتے ہیں؟ لیکن صحابہ کیا بتائیں؟ نبی ہماری طرح نہیں ہے، نبی کا تھوک بھی ہماری طرح نہیں ہے. اس کے لیے صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں. تو حاضرین وہ صاحب کہتے ہیں کفار قریش کے پاس جا کر ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا معاملہ ہی جدا ہے. وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کر رہے ہیں، ان کے وضو کا پانی، ان کا تھوکا ہوا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے. تو وہ صحابہ ان نبی کا جنگ کرنے کا ارادہ اپنے ذہن و فکر سے نکال دو، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. تو حاضرین جو یہ کہا شخص نے، انہوں نے دکھلا بھی دیا صحابہ نے ویسا کر کر کہ جنگ احد میں جب کفار کے تیر آ رہے تھے تو صحابہ اپنی جانیں نثار کر رہے تھے، اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، لیکن ایک بھی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک آنے نہیں دیتے. حاضرین یہ ہے صحابہ کی محبت کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر رہے ہیں. یہ تو جان تھی، اپنے مال کیسا نثار کرتے. حاضرین حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنا تمام مال لے کر آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال دو. پورے صحابہ، کئی صحابہ اپنی استطاعت کے موافق مال لا کر دیتے گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی مال لے کر آئے، لیکن اس مال میں گھر کی ہر چھوٹی بڑی چیز تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو گھر کی تمام چیزیں دکھ رہی ہے، تو فرمائے اے ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے. باقی تمام نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں جو نورانی مخلوق ہے. آپ کے آنکھ پر
जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आंख पर एक चदर होती है, वो चदर में बबूल के कांटे लगे हुए होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए जिब्राइल ये क्या मामला है, आज तुम अजीब लिबास में आए हो, किस तरह के कंबल ओढ़े हुए हो, चादर ओढ़े हो, और चादर को किससे लगा बंद करे हुए हो कि बबूल के कांटे हैं। मैं नहीं, आज आसमान का हर फरिश्ता इस तरीके का लिबास पहना हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या वजह है, क्या बात है? तो आप फरमाते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कि अभी आपके गुलाम आने वाले हैं, आज उनकी जो कैफियत है, जो उनका लिबास है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दे दिया कि आज अबू बकर का जिस तरह लिबास है, तमाम आसमानी नूरानी फरिश्तों का वही लिबास होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं तो देखते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला का लिबास भी उस तरह है कि अपने पहनने के कपड़े तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में लाकर रखती है। घर की हर छोटी बड़ी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर ला के रख दिए। और क्या पहन कर आए? एक कंबल, वो भी बन नहीं सकते तो उसे बबूल के कांटों से बांध कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ गए। तो हाज़रीन, ये अबू बकर सिद्दीक, ये है सहाबी रसूल। तमाम सहाबा की इस तरह की मिली जुली कैफियत थी, इस तरह की मिली जुली कैफियत थी। हाज़रीन, उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं